اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، آج الحمدللہ ہم مرکز علم کی 8ویں نشست میں حاضر ہیں اور اس کا لیکچر نمبر 3 ہم آغاز کر چکے ہیں۔ آج اس میں ہمارا جو موضوع ہوگا وہ ہے حدیث۔ حدیث میں جو آج ہماری بات ہے وہ معاملات کے حوالے سے ہے اور دوسروں کا خیال رکھنے کے حوالے سے، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے کے حوالے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امام طبرانی کی حدیث ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لا یزال اللہ فی حاجت العبد ما دام فی حاجت اخیہ، کہ آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں لگا رہتا ہے، اس کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، کیونکہ انسان ایک معاشرتی جانور ہے اور اسے معاشرے میں رہنے کے لیے ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی لیے، یعنی یہ بھی عبادت کا ایک پہلو ہے، معاملات بھی عبادات کے پہلو میں سے ایک بنیادی پہلو معاملات، تو ان پہلوؤں میں یعنی یہ پھر عبادت ہوئی، یہ معاملات بھی بندگی ہیں، اللہ کی عبادت ہے، والدین کی خدمت اللہ کی عبادت، دوسروں کا خیال رکھنا یہ اللہ کی عبادت، تو یہ جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں یہ سب اللہ ہی کی عبادت ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک بندہ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کی حاجتیں پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کی حاجتیں پوری کرتا رہتا ہے۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یہ فرشتے بہت ہیں اللہ کی تسبیح کرنے کے لیے، انسان کو اس نے انسان کے لیے پیدا کیا اور درد دل کے لیے پیدا کیا، دوسروں کی تکالیف کو محسوس کرنے اور ان کو بانٹنے کے لیے پیدا کیا۔ پھر اسی طرح حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور امام طبرانی ہی نے اسے نقل کیا کہ آقا فرماتے ہیں، ان للہ خلقا، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے، انتہائی خوبصورت بات ہے۔ یہ کئی اعتراضات جو ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، ان اعتراضات کا یہ ایک بڑا شافی جواب ہے۔ فرمایا ان للہ خلقا خلقہم لحوائج الناس، کہ اللہ رب العزت نے ایسی مخلوق بھی تخلیق کی ہے جسے صرف لوگوں کی ضرورتوں کے لیے پیدا کیا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا۔ ان للہ خلقا، ایسی تخلیق ہے، ایسی مخلوق ہے اللہ میں سے، اللہ کی مخلوقات میں سے، خلقہم لحوائج الناس، کہ اسے تخلیق ہی لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، اور بندے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کی طرف بھاگ بھاگ کر آتے ہیں، دوڑ دوڑ کر آتے ہیں۔ اب یہاں سے اگر ہم تھوڑا سا توجہ دیں تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی شخص کسی کے پاس اپنی کوئی ضرورت لے کر آتا ہے تو یہ اس شخص پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام ہے۔ ہم گھبرا جاتے ہیں نا کہ یہ میرے پاس کیوں آ گیا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے آپ اگر اسے تسلی کے 2 لفظ بھی دے دیں گے تو یہ بہت ہو جائے گا، یعنی آپ کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کی مدد کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اسے تسلی دے دیں، کیونکہ کسی کا آپ کے دروازے پر آنا اپنی ضرورت کو لے کر یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے۔ اور اجر کیا دیا اللہ رب العزت نے؟ فرمایا آقا نے کہ اولئک الآمنون من عذاب اللہ،
یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ رب العزت کا عذاب شدت کے ساتھ ہوگا مخلوق پر حشر میں گناہگاروں پر، تو اللہ رب العزت انہیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ وہ مخلوق ہی اللہ رب العزت، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت نے جنوں میں سے، انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ زمین پر پھرتے رہتے اور بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہتے، بندوں کی ضرورتوں کو قطع نظر اس کے کہ کوئی انہیں جانتا ہے یا نہیں جانتا، ان سے محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے، ان کی ڈیوٹی یہی ہے۔ جنوں انسانوں اور فرشتوں میں سے وہ مخلوق ہے جن کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہے، ان کی ڈیوٹی اللہ رب العزت نے لگا دی۔ اسی لیے ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، حضور نے فرمایا، یہ سیاستہ کی حدیث سے آگے نے فرمایا کہ جب کہیں آپ بھول جاتے ہیں، راستے میں راستہ بھول جاتے ہیں، تو پھر اس وقت ایک تو یہ ہے کہ آپ اذان دیا کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، راستے کی صحیح سمت معلوم ہو جائے گی۔ دوسرا فرمایا کہ آپ وہاں بلندی سے پکارا کرے، آئینونی یا عباد اللہ، کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو ہو سکتا ہے کوئی ظاہری روپ میں آپ کے سامنے آ جائے، ورنہ آپ کے اندر، آپ کے فہم میں ایک گھومنے لگ جائے گا، آپ سوچیں گے کہ یہ راستہ یہ راستہ یہ راستہ، میرے خیال میں یہ راستہ ٹھیک ہے۔ تو وہ جو آپ کے اندر ایک آ جاتا ہے، ایک صحیح سمت کا خیال آ جاتا ہے، وہ بھی انہی لوگوں کی مدد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ نے اپنے بندوں کی آسانی اور آسائش کے لیے، ان کی سہولت کے لیے کیسے کیسے ہرکارے اس نے عطا کر رکھے۔ پھر امام بہقی کی اور امام طبرانی کی یہ انہوں نے انہیں نقل کیا اس حدیث کو، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے یہ مروی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا، مم مشافی حاجت اخیہ المسلم، یہ ایسے یہ رسول کائنات کی حدیث مبارکہ ہو یا قرآن کریم کی آیات ہو، ذرا غور کریں تو بندہ ایسے کھل سا جاتا ہے اور طبیعت کھل سی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں مم مشا اور معاملات کو کتنی ترجیح دی ہے اللہ اور اس کے رسول نے، معاملات کو کتنی ترجیح دی۔ فرمایا مم مشافی حاجت اخیہ، جو شخص نکلا اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، حتیٰ یتمھا لہ، اور پھر اسے پورا کر دیا، پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے اور پھر اس ضرورت کو اس نے پورا کر دیا ہے۔ فرمایا اذلہ اللہ عز وجل بخمسۃ آلاف وفی روایت بخمسۃ وسبعین الف ملک، فرمایا اللہ رب العزت 50,000 اور ایک روایت میں ہے 75,000 فرشتوں کا سایہ اس پر کر دیتا۔ ایک شخص، اب یہ دیکھیں نا، وہ فرشتوں کے ذریعے خود بھی تو مدد کرا سکتا تھا، مقام بدر میں فرشتوں کے ذریعے مدد کرائی نا اپنے نبی کی، مگر اس نے یہاں مدد کیوں نہیں کی؟ صرف اس لیے کہ وہ انسان کو انسان کی اہمیت یاد دلانا چاہتا ہے اور اس کا احساس دلانا چاہتا ہے کہ انسان کی میرے نزدیک کتنی اہمیت ہے، میری مخلوق کی میرے نزدیک کتنی اہمیت ہے اور کتنا درجہ ہے میرے نزدیک، وہ کتنا ذی قدر ہے اور میں اسے کس قدر پیار کرتا ہوں۔ فرمایا وہ اس کی ضرورت کو نکلتا ہے۔ کفار کہتے تھے نا سورہ یاسین میں کہ اگر ہم انہیں کھانا کیوں کھلائیں، کہ انہیں اللہ رب العزت نے کھلانا ہوتا تو خود کھلا دیتا، ہمیں کیوں کہتا ہے کہ انہیں کھانا کھلاؤ؟ یعنی یہ کافرانہ روش ہے کہ وہ کہے کہ اس کی ضرورتیں تو اللہ پوری کرے، ہم کیوں پوری کریں؟ اور بعض تو ایک عقیدہ رکھ دیتے ہیں کہ اللہ ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، ساری ضرورتوں کو اللہ پورا کرتا ہے مگر بندوں کے ذریعے، مگر مخلوق کے ذریعے پورا کرتا ہے، مخلوق کے ذریعے۔ تو اسی طرح جیسے مقام بدر میں وہ خود کافروں کے سامنے اس کا اپنا محبوب کھڑا ہے لیکن فرشتوں کو بھیجا مدد کے لیے، اسباب پیدا کرتا ہے وہ۔ تو فرمایا اور اسباب جو وہ پیدا کرتا ہے یہ توکل کے منافی نہیں ہوتے،
کسی سبب کو اختیار کر لینا، اس سے مراد یہ نہیں کہ اس کا اللہ پر توکل نہیں ہے۔ اسباب وہ اس لیے پیدا کرتا ہے کہ ان کے ذریعے، اسباب کے ذریعے وہ انسان کا تشخص اور وقار اسے بلند کرنا چاہتا ہے، انسان کو عزت اور مرتبہ دینا چاہتا ہے۔ فرمایا من مشى فی حاجت اخی المسلم، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے چلتا ہے، حتی یتمھا لہ، اور پھر وہ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اذلہ اللہ عز وجل بخمسۃ آلاف وفی روایت بخمسۃ وسبعین الف ملک، 50,000 فرشتے، اور ایک روایت میں ہے 75,000 فرشتے اللہ رب العزت متعین کر دیتا ہے جو اس پر سایہ کر دیتے ہیں۔ پھر دیکھو پھر کیا کرتے ہیں، یدعون، وہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، سایہ بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، اور وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، اور اس پر رحمتیں بھی بھیجتے رہتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں۔ کتنا کہا، ان کان صباحا، اگر وہ صبح کے وقت نکلتا ہے مدد کے لیے، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، تو حتی یمسی، تو شام تک فرشتے اس پر سایہ بھی کیے رکھتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے رحمت بھی اس پر بھیجتے رہتے ہیں۔ اور وَإِنْ كَانَ مَسَاءً، اور اگر وہ شام کو کسی کے کام آتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، حتی یصبح، تو صبح تک فرشتے اسی طرح اس پر سایہ بھی کیے رکھتے ہیں، دعا بھی کرتے رہتے ہیں، اور رحمتیں بھی بھیجتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَا يَرْفَعُ قَدَمًا، اب بڑی زبردست قسم کی بات دیکھیے، اب ظاہر چلنا ہے نا، اس نے ایک قدم اٹھانا ہے، پھر اگلا قدم رکھنا ہے، تو فرمایا اب کتنی خوبصورت بات، فرمایا وَلَا يَرْفَعُ قَدَمًا إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَلَا يَدَعُ قَدَمًا إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، کہ جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب وہ دوسرا قدم رکھتا ہے تو اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ قدم اٹھاتا ہے تو ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور قدم رکھتا ہے جب وہ تو گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور اس کا اصل معنی یہ ہے کہ ابھی وہ قدم اٹھاتا نہیں کہ نیکی لکھ دیتا ہے، اور ابھی قدم رکھتا نہیں کہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ اصل معنی اس کا یہ ہے کہ ابھی اس نے قدم اٹھایا نہیں ہے، ارادہ کیا ہے ضرورت کو پورا کرنے کا، تو قدم ابھی اٹھایا نہیں، اٹھانے سے پہلے نیکی لکھ دی، اور ابھی اس نے اگلا قدم رکھا نہیں، رکھنے سے پہلے اس کا ایک گناہ مٹا دیا۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے، اور یہ کرم صرف دوسروں کی خدمت میں، دوسروں کی حاجات کو پورا کرنے کے سلے میں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ یہ تو تھا یعنی کسی بھی مسلمان بھائی کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا کرنا۔ پھر اب اس کا جو حدیث میں دوسری حدیث ہم پڑھنے لگے، یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پر آیا، اور قرآن کریم میں تو یہاں تک اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کی عبادت ہے اس کا آغاز ہی والدین کی خدمت سے ہوتا ہے۔ کہاں سے ہوتا ہے؟ لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور عبادت کہاں سے شروع ہونی ہے؟ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے شروع۔ ان قرآن کریم میں ایسی آیات ہیں، کافی تکرار کے ساتھ یہ بات آئی کہ والدین کی خدمت سے اللہ کی بندگی شروع ہوتی ہے، اللہ کی بندگی شروع ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ اس کے ساتھ کسی ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور دوسرے معنوں میں یوں سمجھیں کہ شرک کا آغاز ہی والدین کی نافرمانی سے ہوتا ہے۔ والدین کی نافرمانی سے کیا شروع ہو جاتا ہے؟ ہم تو کہیں گے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ملا دیا تو یہ ہو گیا شرک، یا اللہ کو کسی کے ساتھ ملا دیا، رسول کے ساتھ، ولی کے ساتھ، ولی کو اللہ کے ساتھ، رسول کو اللہ کے ساتھ ملا دیا، یہ شرک ہو گیا۔ مشرک کی دعوے تو فتوے تو ہم بہت لگاتے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عبادت کیا ہے، بندگی کیا ہے؟ والدین کی خدمت، اور شرک کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی۔ اسی طرح آگے یہ جو الفاظ میں نے کہا وَبِذِی الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ، اسی طرح یعنی عبادت اور شرک کی تعریف جو قرآن کر رہا ہے وہ معاملات کی درستگی سے کر رہا ہے۔ معاملات درست تو اللہ کی بندگی، معاملات غلط تو اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا۔
اب حدیث میں کیا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑا حقدار کون ہے لوگوں میں سے؟ تو قال امو کا، آقا نے فرمایا تیری ماں۔ قالا، اس نے ثم من، دوسری بار کہا کہ آقا پھر کون ہے؟ قالا ثم امو کا، پھر بھی تیری ماں۔ قالا ثم من، اس نے تیسری بار پھر کہا اس کے بعد سادہ حقدار کون ہے؟ قالا ثم امو کا، پھر بھی تیری ماں۔ یعنی 3 بار اس نے کہا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار مخلوق میں لوگوں میں کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں ہے، تیری ماں ہے، تیری ماں ہے۔ پھر اس نے چوتھی بار کہا ثم من، آقا اس کے بعد؟ فرمایا ثم ابو کا، تیرا باپ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کی چوتھی ترجیح ہے اللہ کو، اللہ کے نزدیک، لیکن اصل یہ ہے کہ معاشرے میں ایک فطرت ہے ہماری کہ ہم ماں کو اتنی ترجیح نہیں دیتے، ترجیح نہیں دیتے، باپ سے ڈرتے ہیں کسی حوالے سے، لیکن ماں کو ہم ایک عام گھر کا فرض یا نوکرانی کا ایک درجہ دیتے ہیں کہ اس کی ڈیوٹی ہے ہمارے لیے کھانا پکانا، ہماری خدمت کرنا، کپڑے دھونا، جوتے پالش کرنا، استری کرنا، ہمیں تیار کرنا، یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ اس لیے ہم ماں کو بہت لائٹ لیتے ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیحاً فرمایا ہے کہ ماں کو جو اتنا ہلکا لے رہے ہیں آپ، اور اس کی ویلیو اتنی زیادہ تمہارے نزدیک نہیں ہے، اکثریت ایسی ہے، تو فرمایا تیری ماں کا تجھ پر زیادہ حق ہے، ماں کا تجھ پر زیادہ حق ہے، ماں کا تجھ پر زیادہ حق ہے۔ اور جب اس تاکید کو پورا کر دیا، یعنی ماں کی اہمیت کو واضح کر دیا، تو پھر فرمایا اب تیرے باپ کا تجھ پر زیادہ حق ہے۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، 3 بار کہا کہ اس کی شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کا ستیہ ناس ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ قیلا، صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ من، یا رسول اللہ کس کے بارے میں یہ بد دعائیہ کلمات ہیں، یہ کس کے بارے میں؟ قالا، تو آقا نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احداہما او کلاہما، کہ جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا، فلم يدخل الجنہ، اور جنت حاصل نہیں کر سکا، وہ تو برباد ہو گیا۔ یعنی جنت پانے کے لیے والدین کی خدمت اصل جنت کا راستہ ہے، اور اصل جنت ہے والدین کی خدمت۔ ہم تو جنت کی دعائیں بہت کرتے رہتے ہیں، ہر محفل مجلس میں بیٹھتے ہیں یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام، یہ دعا مانگنے کا حقدار وہی ہے جس کے ماں باپ اس پہ راضی ہیں، جس نے والدین کی خدمت کی۔ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، تو جس نے والدین کی خدمت کی جنت اس کی پکی ہے، وہ دعا مانگے یا نہ مانگے۔ تو والدین کی خدمت، یعنی دعا سے پہلے یہ عمل ضروری ہے والدین کی خدمت کے حوالے سے۔ پھر آقا فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، آقا نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ دیکھنا کتنی بڑی بات ہے، ذرا غور کریں اس حدیث پر، کتنی بڑی بات ہے۔ آقا کے ساتھ جہاد میں نکلنا، وہاں قربان ہو جانا، شہید ہو جانا، غازی ہو جانا، اس سے بڑا اجر اور صلہ کوئی نہیں ہے۔ غزوہ بدر کے شہداء کو رسول کائنات نے وہیں جنت کی بشارت دے دی، یعنی اس سے بڑا کوئی اجر اور صلہ نہیں ہو سکتا، اور کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام آقا کے ساتھ جہاد میں گئے، وہاں قربان ہو، آقا کے نام پر دین کے لیے قربان ہوئے۔ مگر اس سے بھی بڑا ایک مقام غزوہ بدر و احد میں، حنین میں آقا کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے سے بھی ایک بڑا مقام ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہوا؟ ایک شخص ابو بکر و عمر عثمان و علی ساتھ جا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، آقا کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، آقا زخمی ہو رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑا کوئی مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں صحابہ کو جو مقام اور مرتبہ ملا، ان کی اس قربت اور اس محبت کی وجہ سے ملا ہے، اس محبت کی وجہ سے ملا، نہ کہ انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، آقا کے نام پر لٹ گئے،
تن من دھن سب کچھ وار دیا ہے. اب دیکھیں آقا نے فرما دیا اس سے بڑا بھی ایک مقام اور مرتبہ ہے. میرے ساتھ جہاد میں نکلنے سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے، وہ اہم ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک صحابی آئے عرض کرنے لگی ابایو کا علی الہجرت والجہاد ابتغی لاجر من اللہ، کہ یا رسول اللہ میں آپ کے دست حق پر بیعت کرتا ہوں ہجرت اور جہاد کی. میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ جاؤں، ہجرت کروں اور جہاد کروں، اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، شہید کہلاؤں یا غازی کہلاؤں، آپ کے ساتھ نکلوں. کیوں؟ للاجر من اللہ، میں اس پر اللہ سے اجر اور صلہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اچھا اجر اور صلہ دے گا جب آپ کے ساتھ نکلوں، آپ کے ساتھ. اب وہ لوگ ہیں جو قرآن جنہیں کہتا ہے السابقون الاولون، یعنی وہ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں جو حضور کے ساتھ نکلے اور جہاد کیا اور شہید ہو گئے، شہید ہوئے، غازی ہوئے، یعنی حضور کے ساتھ میدان جہاد میں نکلے، ہجرت کے لیے نکلے. تو سب سے اعلیٰ درجہ قرآن کہتا ہے سابقون الاولون. اب اس سے آگے تو کوئی ڈگری ہی نہیں ہے، اس سے آگے کوئی درجہ ہی نہیں ہے. فرمایا میں بھی اللہ سے اجر چاہتا ہوں. قال رسول کائنات نے فرمایا فہل من والدیک احد حی، کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ یہاں سے ماں باپ کی وہ جو مقام اور مرتبہ اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اہمیت ہے اس کا اندازہ لگائیں. رسول کائنات کے ساتھ جہاد سے بھی بڑھ کر فرمایا کیا تیرے والد، اللہ سے اجر چاہتا ہوں اس لیے میں آپ کے ساتھ ہجرت اور جہاد میں نکلنا چاہتا ہوں اور میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، جینا مرنا آپ کے ساتھ. عرض کیا، فرمایا آقا نے حل من والدیک احد نہیں، کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کالا، اس نے عرض کیا نعم یا رسول اللہ بل کلاہما، دونوں زندہ ہیں، ماں بھی زندہ ہے اور باپ بھی زندہ ہے. فتبتغی الاجر من اللہ، آقا نے فرمایا اچھا تو اجر چاہتا ہے اللہ سے، تو اللہ سے اجر چاہتا ہے؟ کالا نعم، عرض کی جی یا رسول اللہ میں اجر چاہتا ہوں. کالا، تو آقا نے فرمایا، اب دیکھیں آقا نے فرمایا فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، پھر لوٹ جا اپنے ماں باپ کی طرف اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ. اب دیکھیں ابھی نور محمد صاحب کی بات ہو رہی تھی نا اور حاجی صاحب کی بات ہو رہی تھی، تو وہ اٹھا کر صبح جانا شام کو آنا سائیکل، ابھی بات ہو رہی تھی ہماری کیمرے سے پیچھے. تو اب یہ دیکھیں نا، یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے، اور ہم حدیث پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے والدین کو دیا ہے اور والدین کی خدمت کرنے والوں کو جو دیا ہے، یعنی ایک آسان راہ دیا ہے اللہ کی رضا کا اور جنت کا، ایک آسان راستہ ہے بظاہر. کس میں؟ یعنی گھر میں ہر چیز موجود ہے. اس لیے جہاد آقا کے ساتھ جہاد ہے، یہ آج کا جہاد نہیں ہے، یہ آقا کے ساتھ جہاد. اور یہ بات کہہ کر آقا نے قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے یہ راہ ہموار کر دی. یعنی کیوں کہ وہ مقام و مرتبہ تو انہیں حاصل ہوا نا، ہم تو اس سے محروم رہ جاتے. تو ہم اعتراض کر سکتے تھے، گلہ کر سکتے تھے کہ وہاں ہوتے تب ہوتے تو لڑتا پھرتا، حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں لڑتا پھرتا تیرے عدووں سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا. یہ صحابہ کی خواہش ہوتی تھی اور آج کے انسان کی بھی خواہش ہے. فرمایا اس خواہش کی تکمیل اس لیے چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے تو والدین کو راضی کرو. اور اس سے بڑھ کر آقا نے جہاد پر والدین کی خدمت کو ترجیح دی. فرمایا لوٹ جاؤ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما، اولاد پر والدین کا کون سا حق ہے؟ اولاد پر والدین کا کون سا حق ہے؟ تو آقا نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری دوزخ ہے. ان کی خدمت کی، انہیں راضی کر دیا تو تجھے جنت مل گئی، اور انہیں ناراض کر دیا
تو تیرے لیے دوزخ ہے۔ یعنی اس سے بڑا حق کیا ہے کہ ہم جس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، صبح و شام عبادات کرتے ہیں، رات کو شب بیداریاں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، ذکر و فکر میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں، جو معاملات ہیں ہمارے، جو عبادات ہیں ہم پر فرض ہیں، واجب ہیں، ہم انہیں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ اور یہ سارا کچھ ہم جنت کے حصول کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی کسی کے سامنے جنت کا حصول ہوتا ہے اور نادانوں کے ذہن میں اللہ کی رضا شامل وہ موجود نہیں ہوتی، لیکن جو سمجھتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ جنت ان کی ثانوی ترجیح ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ جیسے میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا کہ وہ دوزخ وہ جنت مینو کوڑیوں ماڑی جتھے یار نظر نہ آوے، تے او دوزخ مینو لکھ بہشتاں جتھے ماہی آوے جاوے۔ یعنی محبوب کی رضا اصل جنت ہے، محبوب کی رضا اصل جنت ہے، اور ہم جنت کی تلاش کرتے ہیں، محبوب چاہے راضی ہو چاہے نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں اللہ کی رضا بھی والدین کی خدمت میں ہے، اور جنت کا حصول اور اصل جنت بھی والدین کی خدمت ہے۔ جیسے آپ مشہور حدیثیں آپ سنتے رہتے ہیں، الجنت و تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی ماں کے قدموں کے ساتھ جڑ جائیں تو جنت آپ کی ہے۔ جنت تو قدموں کے نیچے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ماں کی ایسی خدمت کریں کہ پاؤں دھونے پڑیں، دھو کر پانی پینا پڑے، آپ پئیں۔ اور یہ نہیں کہا کہ وہ ماں کون سی ماں ہونی چاہیے، وہ اچھی ہے، وہ نیک ہے، وہ بد ہے، وہ کون ہے؟ ماں کا اپنا کردار جو بھی ہے، اولاد کی جنت اس کے قدموں کے نیچے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں معاشرے کے ساتھ، افراد کے ساتھ، اپنے مومن مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ٹاپک تھا لیکچر نمبر 3 کا۔ اب چوتھا لیکچر ہے، اس کا پہلا ٹاپک جو ہے عنوان ہے وہ تجوید۔ تجوید میں آج انہوں نے جو ہمیں دی ہے ایک پریکٹس ہے سورۃ الکافرون کی۔ میں نے یہ صوتی قرآن رکھ دیا ہے، میں انشاءاللہ اس سے ہم پڑھتے ہیں، میں یہ آواز نکالیں گے قاری صاحب، اور ہم سارا اس کو پھر دہرانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے جو تلفظ ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ سورۃ الکافرون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جیسے ہم ادھر سے سنیں گے اس سے غور اور توجہ کے ساتھ پھر اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ قل يا أيها الكافرون قل یا ایہا الکافرون، کاف ہے یعنی قاف نہیں ہے، پہلا کاف جو ہے وہ قاف ہے۔ قل یا ایہا الکافرون، قل يا أيها الكافرون کافرون ایسے نہیں یعنی کافرون کا ہے۔ قل یا ایہا الکافرون، کافرون قاف نہیں کہنا، کاف یعنی منہ کو کھول کافرون۔ لا أعبد ما تعبدون یہاں عین کو ادا کرنا ہے، لا اعبد ما تعبدون، دال کو پورا پڑھنا ہے بھر کر۔ پھر دیکھیے لا أعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون، بے شک آہستہ آہستہ پڑھیں لیکن اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا انتم عابدون ما اعبد، انتم کیسے کہنا ہے؟ انتم یعنی انتم نہیں، انتم عین کو پورا پڑھنا ہے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اعبد بدھ نہیں بدھ، اعبد۔ اب بڑھیے ولا أنتم عابدون ما أعبد اعبد ما اعبد، ولا پھر دیکھیے
أنتم عابدون ما أعبد. سمجھ آئی؟ اب آگے دیکھیں. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم. یعنی یہاں عین کو اصل میں ادا کرنا ہے اور وہ نون جو آئی تھی. پھر دیکھیے ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم. عبدتم یہ دال اور تے ہے نا، تو تے پر شد آ گئی ہے، اس لیے دال کو آپ پڑھنا تو ہے لیکن واضح نہیں پڑھنا. عبدتم عبدتم ایسے، یعنی دال واضح نہیں ہونی. عبدتم ایسے نہیں کہنا. عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا انتم عابدون ما اعبد. پھر دیکھیے یہاں پھر عین کو بھی اور انتم انتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا انتم عابدون ما اعبد. اب اعبد. پھر دیکھیے لكم دينكم ولي دين لکم دینکم ولی دین. پھر لكم دينكم ولي دين لکم لکم نہیں لکم لکم دینکم ولی دین. اب اسے میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. تھوڑا سا اس کو پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اب وقت تقریباً 7-8 منٹ ہے کیونکہ گھڑی تھوڑی ہوگی. یہ ہم ترجمہ و تفسیر دیکھ لیتے ہیں. یہ چوتھے لیکچر کا دوسرا ٹاپک ہے ترجمہ و تفسیر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر اعتراض کرنے والوں کو جو اللہ رب العزت نے سرزنش کی ہے، سرزنش یعنی انہیں جو سزا سنائی ہے وہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو ہدایت کو واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے. یعنی ہدایت کیا ہے؟ یعنی واضح طور پر بتا دیا ہے کہ حضور کی اتباع اور حضور کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ سے محبت ہے. جب یہ واضح طور پر بتا دیا ہے تو اب اگر کوئی شخص مخالفت کرتا ہے تو فرمایا وَيَبْتَغِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مسلمانوں کی راہ سے الگ ہو جاتا ہے تو نولی، ہم بھی پھر اسے پھیر دیتے ہیں، ہم بھی اس سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اسے پھر جدا کر دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں. ما تولا، اور جس طرح وہ پھرتا ہے ہم پھر اسی طرف پھیر دیتے ہیں کہ جاؤ. یعنی وہ لوٹتا ہے تو پھر ہمیں اسے بلا دے یا اس کے منتظر نہیں رہتے، پھر اسے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں داخل کر دیتے ہیں. وسعت مسیرہ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، رسول اکرم کے ساتھ عداوت، آقا کے ساتھ دشمنی اور مسلمانوں کے سبیل سے ہٹ جانا، یعنی مسلمانوں کے راستے سے ہٹ جانا. مطلب یہ ہوا کہ مسلمان اور اسلام کا صحیح راستہ ہی حضور کی محبت ہے، حضور کی اطاعت ہے، حضور کی اتباع ہے، اور حضور سے دوستی ہے، لگاؤ ہے، حضور کی
حضور کی چاہت ہے، مسلمانوں کا راستہ، یہ اسلام کا راستہ ہے، اس سے ہٹ جاؤ گے تو آقا اللہ فرماتا ہے کہ میں پھر تم دور ہوتے ہو، منہ پھیرتے ہو تو ہم بھی تم سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور تمہیں ہم کیا کریں گے؟ جہنم میں پھینکیں گے، جو سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ تو حضور کی عداوت، حضور کی مخالفت، حضور سے دشمنی، مخاصمت، یہ جہنم کا سبب بنتی ہے۔ کس کا سبب بنتی ہے جی؟ جہنم کا سبب بنتی ہے۔ یہ ایک آیت ہم نے اسے پڑھ لیا، باقی انشاءاللہ العزیز کل اسے تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی اور جانیں گے، انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کے احوال کو اور زندگی کے صبح و شام کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔